صورتحال رہی تو کیا ہوگا، یہ ایک الگ کہانی ہے. ہمارے پاس ایک بہت عمدہ اچھا پینل یہاں موجود ہے. افسار ریحان صاحب ہیں جی، ہمارے بہت منفرد دانشور، اس میں کوئی طنز نہیں ہے. یہ الگ انداز سے سوچتے ہیں، مختلف انداز سے سوچتے ہیں، منفرد انداز سے سوچتے ہیں. آپ ان پر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ اختلاف نہیں کر سکتے کہ یہ اس طرح کیوں سوچتے ہیں. ان کا ایک ڈھنگ ہے، انداز ہے، ساری عمر انہوں نے گزاری ہے مسلم ایشوز پر بات کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے. لیکن اصل بات یہ پیدا ہو گئی ہے، اب یہ اس کا دھمکیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم صرف ایک ترمیم نہیں ہے، ایک ترمیم کا ایک مجموعہ ہے. اور یہ بات کہ وہاں بحث نہیں ہوئی، میرا خیال ہے کہ جتنی بحث ہوئی اس پہ کم ہی ترمیم پہ ہوئی ہوگی، کیونکہ جو کمیٹیاں بنی تھی، جن لوگوں نے یہ سارا کرنا تھا، سب اس میں آن بورڈ تھے، اور مہینوں یہ بحث چلی تھی، اور بڑی تگودو کے بعد یہ کیا مناسب طریقہ ہے کہ آپ اسمبلی سے باہر طے کر لیں؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اسمبلی پارلیمنٹ دیکھیں ان کا تقدس ہے اور اس کا مقام ایسا ہے کہ وہاں فورم پہ باضابطہ طور پہ بحث ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے یہ سمجھتے کہ ایک چیز پہ ہم کافی زیادہ اتفاق ہو چکا ہے تو اختلافات مزید نہ ابھارے جائیں. بہرحال یہ ایک ان کا پیش کرنے والوں کی ایک سوچ تھی. اس میں کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ رائے ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ان کے سامنے، لیکن وہ بھی پارلیمان ہی کے لوگ تھے جنہوں نے سارے بحث بس سے کر کے یہ چیز تیار کی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مسلم لیگ کی 50 سیٹیں تھیں مثال کے طور پر، آپ نے ان پہ 3 بندے لیے، پیپلز پارٹی کے بھی 3 بندے لیے، پی ٹی آئی کی اس وقت 20 سیٹیں تھیں، اس میں 3 بندے لیے، فضل الرحمان کی 4 سیٹیں تھیں، اس کے بھی 3 بندے لے لیے. ہر پارٹی کے جس کی 4-4 5-5 سیٹیں تھیں، یہ آل پارٹیز جو کنسپٹ بناتے ہیں کنسنسس، یعنی پارٹی کا کنسنسس ہے، پارلیمنٹ کا کنسنسس ہے. جی میر صاحب دیکھیں، سب کی نمائندگی پارلیمانی پارٹیوں کی ہو گئی تھی. میرا خیال ہے ہمیں اس پہ اتنا فوکس کرنے کی بجائے اس بات پہ آنا چاہیے کہ جو اس میں چیزیں طے کر دی گئی ہیں، ڈیسائیڈڈ ہیں، ان کو اب کیوں چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے اہم جو معاملہ اس وقت زیر بحث ہے وہ وفاق اور اکائیوں کا تعلق ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک پاکستان میں اس پہ کافی حد تک اتفاق رہ پا جاتا ہے. اگر اکائیوں کو اختیارات نہیں دیں گے، اگر وہ کمزور ہوں گی تو الٹیمیٹلی وفاق جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکے گا. اور ہم پاکستانیوں سے بڑھ کے اس چیز کو کون جانتا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ پارٹیشن کے وقت جناح صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ اکائیوں کو ان کے مطالبے کے مطابق اختیارات دیے جائیں. اور یہ پٹیل صاحب اور جو لوگ، یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 4 صوبوں نے مل کر پاکستان بنایا. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہوتی ہے کہ ہم نے اکائیوں کو ڈاؤن رکھنا ہے، یہ سوچ ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور آپ کا تو ایک دیکھیں، میں اشارہ سمجھیں کہ جس نے کہا تھا کہ ڈیولوشن پلان دیا تھا، وہ ایک حکومت تھی صاحب کا، آپ کو یاد ہوگا، پرویز مشرف نام ہے جی، جس نے یہ کہا کہ اختیارات کی نچلی سطح پہ منتقلی. اب یہ اس روح کے بیان مطابق ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ ایک گھر کا سربراہ سب کچھ اپنی پوٹلی میں ڈال لے اور باقیوں کو وہ مرون منت بنے ہو، تو یہ ایک اچھا سائن نہیں ہوتا. لیکن آپ ٹھیک ہے، ہم کہتے تھے کہ وطن خدا نہیں ہے، لیکن اب کہتے ہیں صوبوں خدا بنا دیا، صوبے جو نیچے اختیاری نہیں، صوبے کیسے بیچارے خدا بن سکتے ہیں؟ صوبوں کی دیکھیں نیچے وہ دیتے نہیں کچھ ان کو، بلدیات کو، وہ جیسے اوپر سے نیچے کو آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نیچے بھی اسی طرح جانا چاہیے. مسئلہ میں جو اس بات پہ ہوں، کچھ چیزیں ہیں مثلا ایجوکیشن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ کسی قوم کا ایسا کھانا چاہتے ہیں، یہ میری سمجھ نہیں آ رہی. نہیں سمجھ آنی چاہیے آپ کو، سر آپ کو سمجھنا چاہیے اس پہ تو لوگ، یہ ساری 18 امینڈمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے لوگ کہیں گے کہ وفاق میں رکھ کے کوئی اور لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں. وہ کچھ عرصے بعد آپ کہیں گے، ابھی تک کچھ 6 مہینے ہو گئے نا. میں نے سمپل بات کی ہے کہ وفاق کو ڈیفنس کے اور ڈیٹ سروسنگ کا جو فنڈ چاہیے ہونی چاہیے. عوام کا پیسے سارے فنڈ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین کا حصہ ہونا چاہیے جی کہ صوبے اس بات پر، یعنی کہ پیسہ تو صوبے میں لگنا ہے جی. اگر وہ ایم پی اے لگائے یا چیئرمین لگائے، اس بات جہاں تک ہے کہ صوبے جو ہیں وہ اپنا پیسہ نیچے بھی دیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دیں، یہ بات بالکل قابل قبول ہے. اور اس پہ قابل قبول نہیں، یہ قابل تحسین ہے، یہ قابل تحسین ہے. لیکن اصل بات پہ آئیں، جو لوگ اپنی ترقی آگے کو بڑھنے کے جب پیچھے کو سفر شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی آپ سوچ آگے سے مراد کیا، پیچھے سے کیا مراد ہے؟ پیچھے سے مراد یہ کہ وفاق کی جو منوپلی چاہتے ہیں اور صوبوں کو پھر وہی نہیں، منوپلی کی بات نہیں ابھی میں کہہ رہا، ابھی تو میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وفاق کے پاس اگر وہ فنڈ نہ رہے،
دیکھیے وفاق کے پاس بہت کچھ ہے. پاکستانی کی بات کریں, پاکستانی مجھے عوام کا فائدہ, میرے لیے سب سے اہم چیز عوام ہے ملک کے, اور عوام کا فائدہ اسی میں ہے کہ صوبوں کو یہ چیز جائے اور صوبوں سے آگے سندھ میں جو ترقی ہوئی ہے اس سے آپ یہ چیز دیکھیں کہ اب سندھ کو اگر آپ چاہیں گے کہ ہاسپٹل جو ہے وہ کھینچے جائیں ان سے, تو یہ بات زیادہ ہے. یہ صرف بلاول کا مسئلہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں تمام ملکوں ہاسپٹل سندھ نہیں بنائے, صوبائی مختاری کا اگر صوبے بناتے ہیں ان کو فنڈ ملتے ہیں, تو اس میں آپ کو ناخوشی والی کون سی بات ہے؟ فنڈ تو ان کو وہ جو طے وہ ملیں گے نا, فنڈ تو وہی ملیں گے نا, اور اگر وفاق خرچ کرنا چاہے گا تو وفاق کو مزید فنڈ نہیں ملیں گے. دیکھیں ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, اس طرح کے معاملات جو ہیں صوبائی معاملات ہیں, صوبوں کو خود کفیل ہونا چاہیے, ان کے پاس دنیا میں کہیں ایجوکیشن اس طرح صوبائی معاملہ نہیں ہوتا جس طرح آپ نے بنائی ہے. نہیں, پوری دنیا میں اگر آپ نے پارلیمانی نظام ہم علاج کرا, ہم لوگوں کی سوچ یہ کہ ہم اصل ایشو کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو ذاتی کریکٹر ایسوسیشن پہ چلے جاتے ہیں. ارادی ہونا چاہیے. ایک بلاول نے ایک بات کہی ہے, اور وہ بالکل ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بڑے دھکے کھانے کے بعد اس مقام پہ پہنچا تھا کہ ہمیں اکائیوں کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے بے سہارا, ان کو مضبوطی کرنی چاہیے تاکہ اختیارات نیچے جا سکیں. اور اس کے پیچھے ہماری بڑی ہسٹری ہے, داستان ہے, اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس وقت یہ کہ اکیلے بلاول کی آواز نہیں ہے, بلکہ مسلم لیگ نون اور دیگر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ان کی سپورٹ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس میں امینڈمنٹ ہو سکے. اب دیکھیں نا 9th پہ کھڑے ہو سکے, یا اس میں کوئی ایک علاقہ کسی دوسرے کو دباؤ تو نہیں کر پائے گا, اور کیا وفاق کے ایک ہمارے آئین میں جو ترمیم کی ضرورت ہے وہ پاسبل ہوگی؟ کیوں جناب, کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بات دیکھیں امیر صاحب, اس میں یہ ہے کہ پنجاب کا اس وقت جو حجم ہے اور اس کی سینٹ میں جس لحاظ سے نمائندگی ہے, کیا یہ آپ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ایک ان کی آبادی مختلف اکائیوں کی دیکھیں اور پنجاب کی دیکھیں؟ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس تناسب پہ دیکھا جائے, میں اس کی تردید نہیں کرتا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بات یہ آ گئی ہے کہ بہاولپور کا صوبہ جو کہ ان کی ریجنل ڈیمانڈ دیکھیں, اور جہاں کی آبادی کی جو ایک وہ ڈیفرنٹ ہے. جی وہ ٹھیک ہے. دیکھیں بہاولپور صوبہ, بہاولپور ریاست کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی وہاں کے لوگوں کی ہے, اور اس کی ایک تاریخی آپ کو معلوم ہے کتنا ایک پس منظر ہے. تو اس لحاظ سے اگر نون والوں نے یہ چیز اٹھائی ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بلا جواز ہے, اس میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ ملتان کی اپنی ایک حیثیت ہے ڈیرہ غازی خان کے ساتھ مل کے. آپ سوچیں کہ ہم سے چھوٹا ایسٹ پنجاب تھا, اور اس کے 3 حصے آپ کو پتہ پارٹیشن کے بعد ہو چکے ہیں. تو اگر اتنے بڑے پنجاب کے 3 پنجاب بن جاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ دلی ایک صوبہ ہے, ٹھیک ہے, اگر کراچی ایک صوبہ بن جاتا ہے تو کیا حرج ہے؟ جو ہماری بندرگاہ میں تو اس کے بھی بالکل حق میں ہوں کہ اگر کراچی صوبہ بن جاتا ہے